آج کا درس کامل الحیا والایمان، جامع القرآن، امیر المومنین، خلیفۃ رسول رب العالمین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت پہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ کا نام عثمان ہے، والد گرامی کا نام عفان ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم بیضاء کے نواسے ہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں، تو اس لحاظ سے حضور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ماموں لگے اور حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے 47 سال پہلے مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے یہ بات بالکل یقینی ہے کہ آپ پہل اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہیں، بلکہ آپ کا اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھا نمبر ہے۔ پہلا نمبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت علی اور مرتضیٰ اور حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اور چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب دلانے پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو سب سے بڑی جو سعادت حاصل ہوئی وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح کر دیا۔ اس نکاح کے بعد چونکہ مکہ میں اہل اسلام اہل ایمان کو ستایا جا رہا تھا، تو حضور علیہ السلام نے اپنے چند صحابہ کو حکم فرمایا کہ یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ تو اس ہجرت حبشہ میں جو لوگ شریک تھے ان میں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھے۔ اس ہجرت کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو پھر حضرت سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا حبشہ سے ہجرت کر کے پھر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ مدینہ میں تشریف لانے کے بعد 2 ہجری میں جب جنگ بدر ہوئی تو اس موقع پر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا شدید بیمار تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ مدینہ میں رہ کر میری شہزادی کا خیال رکھیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، ان کی دیکھ بھال کریں، آپ کو بدری صحابہ میں شمار کیا جائے گا اور مال غنیمت میں بھی آپ کو مجاہدین کے ساتھ ساتھ حصہ ملے گا۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور خصوصیت کی بات ہے کہ آپ مدینہ میں رہ رہے ہیں لیکن آپ کا شمار بدری صحابہ میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی ہے کہ حضور جو چاہیں کریں، کہ ایک شخص مدینہ میں آرام سے رہ رہا ہے تو حضور علیہ السلام نے ان کو ان لوگوں کی فضیلت میں شامل کر دیا جو میدان جنگ میں جنگ لڑ کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دوران جب حضور بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے تو پیچھے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا انتقال فرما گئیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تدفین کر دی تھی۔ جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ اپنی شہزادی کی قبر پر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے مزید اپنی کرم کی برسات میں
اپنی کرم کی چادر میں چھپاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 3 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ تو اب جب حضور کی دوسری شہزادی آپ کے ہاں تشریف لائیں تو آپ کو غنی کا لقب تو پہلے سرکار نے عطا کیا تھا کہ آپ بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے، تو آپ کو حضور نے فرمایا تھا عثمان تو غنی ہے، تو یہ لقب حضور کی بارگاہ سے ملا تھا۔ لیکن جب آپ کے نکاح میں حضور کی 2 شہزادیاں آ گئیں تو پھر آپ کو کیا لقب ملا؟ وہ لقب میں آپ حضرات کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی زبان سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور لکھا کہاں ہے؟ حضرت امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الاصابہ میں یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ذاک امرؤ، یہ وہ شخص ہے، یعنی حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ذاک امرؤ، یہ وہ شخص ہے یدعا فی الملأ الاعلی ذی النورین، جس کو ملأ الاعلی کے فرشتے ذو النورین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ تو آپ کی 2 شہزادیوں کے آنے کی وجہ سے آپ کا لقب پڑ گیا ذو النورین، یعنی 2 نوروں والا۔